ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، NA31 سے غلام احمد بلور صاحب الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور یوں عمران خان صاحب بلا مقابلہ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عشاء، یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے جی، یہ ان نشستوں پر ہیں جو پی ٹی آئی نے جو نشستیں چھوڑی تھی قومی اسمبلی سے، وہ آگے تھے، واک آؤٹ کر کے آگے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں رہیں گے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور یوں وہ جو نشستیں خالی ہوئی تھیں ان پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں سے 9 نشستوں پر بیک وقت عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جو فیصل آباد والی سیٹ تھی اس پہ خیر وہاں کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے اعتراض لگا دیا تھا، لیکن جسٹس شاہد بھائی صاحب نے وہ اس اعتراض کو مسترد کر دیا، اور یوں اس حلقے سے بھی عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے۔ جس حلقے کا آپ ذکر کر رہی ہیں پشاور کا NA31، جی، وہاں سے جو غلام احمد بلور صاحب ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، وہ دستبردار ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، اور یوں عمران خان صاحب وہاں سے NA کی جو نشست تھی یعنی کہ وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں وہاں سے بلا مقابلہ۔ یہ ہے، اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے اس پہ میں قوم کو مبارکباد پیش کروں، پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کروں، قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنے پہ مبارکباد پیش کروں؟ عمران خان صاحب نے وہاں سے پھر ریزائن کرنا ہے۔ یہ جو 9 کی 9 نشستیں ہیں، اگر ان میں سے 9 کی 9 ہی عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، 6 جیتے ہیں، 7 جیتے ہیں، 9 کی 9 جیتے، جتنی بھی نشستیں جیتنی، عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں نہیں جانا۔ اگر جانا بھی ہے تو ایک نشست رکھنی ہے نا، باقی 8 پہ تو پھر الیکشن ہوں گے۔ تو باقی جو 8 نشستیں ہیں ان پہ بے پناہ اخراجات آنے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے۔ ایک تو قوم کو اس بات پہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی، اچھا پی ٹی آئی کے لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے قائد جو ہیں 9 نشستوں سے بیک وقت MNA ہوں گے، کیا انہوں نے 9 کی 9 نشستیں جیت کر 9 کی 9 حلقوں کی نمائندگی کرنی ہے اسمبلی میں؟ بھائی یہ نمائندگی تو ایک حلقے کی کرنی ہے، باقی 8 نشستوں پر پھر الیکشن ہوں گے۔ وہ پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ وہ پیسے کس کے ہیں؟ وہ قوم کے ہیں۔ اچھا اس قوم کے ہیں جو اپنے بجلی کے بل لے کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بل پے نہیں کر سکتے۔ عشاء، آپ کو پتہ یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں جو ان کے اللہ تعالیٰ پہ خرچ ہوتے ہیں؟ وہ پیسے دیتا ہے ہمیں IMF کڑی شرائط پہ، اور کڑی شرائط پہ یہ پیسے دینے ہوتے ہیں عوام نے واپس۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ پیسے نواز شریف نے واپس نہیں دینے، یہ زرداری نے واپس نہیں دینے، یہ بلاول بھٹو نے واپس نہیں دینے، یہ پیسے عمران خان نے واپس نہیں دینے، یہ شہباز شریف نے واپس نہیں، مولا فضل الرحمان نے واپس نہیں دینے، MKM والوں نے واپس نہیں دینے، یہ کسی نے پیسے واپس نہیں دینے، یہ ہم نے پیسے واپس دینے ہیں۔ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ایڈجسٹمنٹ، مطلب آپ ایک 9,000 کا بل تھا تو اس پہ 10,000-10,500 روپے ٹیکسیز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ IMF کے پیسے ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں، وہ ایسے ہم سے لے رہے ہیں۔ اچھا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، اور دیکھیے جو بلوچستان اور سندھ میں جو حال ہوا ہے سیلاب سے، بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے اور آج بھی جو ہو رہی ہے، یہ قوم وہ ہے جس کے اربوں خربوں روپے کے املاک جو ہیں وہ بہ گئے ہیں، اور ہمارے حکمران جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ایک ہی ہے کہ میں کسی طریقے سے ثابت کروں کہ میں پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں۔ عمران خان صاحب پہ یہ خبر سوار ہو گیا ہے کہ میں نے یہ ثابت کر، 9 حلقوں میں سے ایک حلقہ انہوں نے بلا مقابلہ جیت لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ باقی حلقوں میں وہ دستبردار ہوتے، لیکن اب کروڑوں روپے عوام کے خرچ ہوں گے صرف ان الیکشنز پہ، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پھر وہ نشست سے چھوڑیں گے، ان پہ پھر انتخابات ہوں گے، تو یہ کتنے پیسے کر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پھر رول بنائیں الیکشن کمیشن آف، شرم نہیں آتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ ایک غریب ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے پیسوں کے ساتھ یہ للے تللے ہو رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک پاپولر ترین لیڈر ہوں اس قوم کے ساتھ۔ اور میں بار بار جو کہتا ہوں عشاء، میں کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں 25 کروڑ گھگو گھوڑے ہیں، رب کعبہ کی قسم ایک دفعہ پھر ثابت ہوتا ہے کہ یہاں انسان تو بستے ہی نہیں جن میں شعور ہو، یہ گھگو گھوڑے انہیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی آپ کے پیسوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس پہ دوبارہ آتے ہیں ہم، آپ کو پتا نا کینیڈا میں ایک وفد گیا ہے جس میں ہمارے منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ گئے، وہ 25 رکنی وفد لے کے گئے ہیں، ان کی فیملی ہے اس میں، ان کے دوست ہیں، اور ان کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا وہ غیر متعلقہ ہیں، صرف 5 لوگ اس میں متعلق ہیں، باقی سارے 25 میں سے باقی جو لوگ ہیں 20 وہ غیر متعلقہ لوگ ہیں، وہ گئے ہیں، اور ہمارے لوگ 7 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ وہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے اس ملک میں۔ اچھا انڈیا سے بھی لوگ گئے ہیں، بنگلہ دیش سے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے صرف 5 لوگ ہیں، وہ اپنی ایمبیسی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ قومیں کیسے آگے نکل گئی ہیں؟ وہ اپنی ایمبیسی میں ٹھہرے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرے، وہ ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اوبر نہیں ہوتی جسے آپ کہتے ہو، یا کریم، اچھا وہ ٹیکسی یوز کرتے ہیں، وہ اس میں جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس اپنی ایمبیسی میں آ جاتے ہیں۔
آپ اس قوم کو، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ پوری قوم کے سامنے کر رہا ہوں نا بھائی، یہ تو ناروے تک سنی جائے گی نا جو بات میں کر رہا ہوں. جب آپ کا پروگرام ایک دفعہ آن ایئر چلا گیا جی تو اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی نہ رہی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ وہاں 7 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ گاڑیاں لیموزین اور اس سے بھی آگے کی گاڑیاں وہ استعمال کریں جو ان کے تصرف میں ہیں. انڈیا کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ، باقی بھی ممالک کے لوگ ہیں، لیکن میں ان دو کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو آپ کی بغل سے نکلا ہے، آپ کی یہاں پسلیوں میں سے نکلا ہے بنگلہ دیش 1971 میں. اور انڈیا وہ ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے. لیکن انڈیا کیا میری بد دعا سے تباہ و برباد ہے؟ یا اللہ کافروں کو نیست و نبود کر، یا اللہ انڈیا کا بیڑا غرق کر دے. بھائی وہ ان کا بیڑا غرق کیسے ہو سکتا ہے میری بد دعا سے؟ وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ اپنی ایمبیسی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ لوگ 25 لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ 3 4 5 لوگ گئے ہیں. اور آپ کے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ 25 لوگوں کو لے کے چلے گئے. اچھا آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا، لیکن وزیر اعظم صاحب کو یہ ہے کہ میری کرسی کسی طریقے سے بچ جائے. اتحادی خوش ہونے چاہیے. 25 لوگ وہ چلے گئے اس قوم کے پیسوں سے، وہ پیسے جو ہم نے IMF کو واپس دینے ہیں ان پیسوں کے ساتھ وہ عیاشی ہو رہی ہے، دورے ہو رہے ہیں، وہاں کے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، اور کرنی تو میٹنگ ہے نا آپ کے وزیر صاحب نے. تو یہ ہے اس ملک کے ساتھ. اچھا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب واپس آئے نا تو پیپلز پارٹی کے لوگ ان کا استقبال کریں جیسے کرنا چاہیے، انڈوں کے ساتھ، ٹماٹروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں، یا ان پہ رنگی پھینکیں نا، ہولی کھیلیں. ان کو بتائیں کہ جناب ہم لوگ تو بل پے نہیں کر پا رہے تھے، آپ 25 لوگ لے کے کیسے چلے گئے، 7 اسٹار ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم نے یہ پیسے دینے آپ کے دوروں کے. IMF سے جو پیسے لیتے ہیں نا عشاء، اس قوم کی تعلیم کے لیے نہیں لیے جا رہے، اس ملک کی صحت کے لیے نہیں لی جا رہے. بھائی ہماری صحت کے لیے. آپ کو پتہ ہے سندھ کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ چوہے مار دوائی نہیں مل رہی، ہاسپٹل میں کتا کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں ہے. تو ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کو ہسپتال میں ادویات میں، پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں ان گنت ڈلیوریز جو ہیں وہ ہسپتال کے گیٹ میں ہوئی ہیں، ایمبولینس نہیں ملتی تو رکشا میں ہوئی ہے. یہ ہے پنجاب کی صورت. یہ جو پیسے آتے ہیں نا باہر سے، یہ ہوتے ہیں ان حکمرانوں کے اللہ تلوں کے لیے. جیسے میں نے ایک صرف دورے کا ابھی مثال دی ہے نا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب گئے 25 لوگوں کے ساتھ اور موجیں کر رہے ہیں. بھائی قوم نے پیسے واپس دینے ہیں، انہیں کیا اس سے لینا دینا؟ وہ تو آئے ہیں موجیں کر رہے ہیں اور موج کریں گے اور چلے جائیں گے. پیسے تو واپس دینے میں نے اور آپ نے، ہمارے بچوں نے پیسے دینے ہیں. عمران خان صاحب ایک حلقے سے الیکشن لڑے یا پاکستان کے 100 حلقوں سے بیک وقت الیکشن لڑے اور سارے کے سارے جیت ہیں. سیٹ انہوں نے ایک رکھنی ہے. PTI کے لوگوں کو اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اس پہ تنقید کرنی ہے اور کہنا ہے خان صاحب آپ کے باپ کا پیسہ ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ایک نشست. اور دوسری بات میں نے پہلے کہا تھا خان صاحب کے پاس کون سا ایسا اخلاقی جواز ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، سرے سے ایک سیٹ پہ بھی لڑنا ہو. آپ نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں، آپ اسمبلی پہ تھوک کے آئے ہیں کہ میں نے اس اسمبلی میں رہنا ہی نہیں. تو اب خان صاحب نے یا تو اسمبلی میں جانا ہے اگر، اور پشاور کی ہی نمائندگی کرنی ہے اگر، چلیں NA 31 سے جیتے، اگر اس حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے تو مجھے بہت خوشی ہے، میں مبارکباد دینے کے لیے تیار ہوں. اگر خان صاحب نے وہاں سے بھی ریزائن کر کے آنا ہے 9 کی 9 نشستیں جیتنے کے بعد، اگر خان صاحب نے سب سے ریزائن کرنا ہے اور انہوں نے کہا دوبارہ الیکشن کروائیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے. یہ خان صاحب کے باپ کے پیسے ہیں، خان صاحب کی کمائی ہے، یہ بنی گالا سے یہ پیسے آئیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس قوم کو شعور نہیں آ جاتا، 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کو سمجھ نہیں آ جاتی. آپ تنقید کریں پٹواری شہباز شریف پر کہ شہباز شریف صاحب آپ نے کیسے بھیج دی ہے اپنے وزیر کو 25 لوگ دے کے، یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں، اپنے جیب سے پیسے دیتے نا، یا شہباز شریف صاحب دیتے یا پرویز اشرف اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں. میں سمجھتا کہ وہی دورہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. میرے پیسوں کے ساتھ وہ کیسے عیاشی کر سکتے ہیں؟ وہ 7 اسٹار ہوٹلز میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ بڑی گاڑیوں میں کیسے گھوم سکتے ہیں؟ وہاں پہ وہ اللہ تللے کریں اور پیسے میں دوں، میرے بچے پیسے دیں، آپ پیسے دیں، تھر کے لوگ پیسے دیں، راجن پور کے لوگ پیسے دیں جو ڈوب رہے ہیں. اچھا حیران کن بات یہ عشاء ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے پیسے نہیں دینے. بھائی قرض تو انہوں نے بھی دینا نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پورے پاکستان کے لوگ 7 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کا ایک بندہ مقروض ہے، تو اس میں سے آپ راجن پور نکال دیتے ہیں، آپ اس میں سے بلوچستان کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، آپ سندھ کے ہاریوں کو نکال دیتے ہیں. انہوں نے بھی بیچاروں نے یہ 7 سے 10 لاکھ جو ہم ریشو نکالتے ہیں کہ بھائی 7 لاکھ روپے ہر پاکستانی دینا ہے، تو یہ کس نے دینا ہے؟ تھر کا وہ بندہ جو اس وقت ڈوب رہا ہے. یہ پیسے آپ نے اور میں نے دینے ہیں، ہمارے بچوں نے دینے ہیں، پاکستان کے ایک بندے نے دینے ہیں. اور ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو دورے کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. یہاں میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب میرا تو وہ لیڈر نہیں ہے. بھائی جب آپ کنٹینر پہ تھے آپ نے بل جلائے تھے
آج لوگ بل بلا اٹھے ہیں. مطلب 7,000 والے جس نے بیچارے نے 7 یونٹ جلائے ہیں نا اسے 10,000 روپیہ بل آ گیا. جس نے 1 یونٹ نہیں جلایا اسے بل آ گیا, کیونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی اور فلاں ٹیکس وہ تو 7, 8, 10,000 آ گیا نا, 1 یونٹ بھی نہیں آپ نے جلایا. تو خان صاحب کہاں مر گئے ہیں آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ سیول نافرمانی کی کال کیوں نہیں دیتے؟ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ نے تو اس اسمبلی میں جانا نہیں, آپ نے اس پہ تھوکا ہوا ہے. آج بل جلائیں اور پوری قوم سے کہیں کہ آج کے بعد بل نہیں دینے, پھر میں دیکھوں گا کون بل دیتا ہے. لیکن ان کے اللہ تللے ختم ہو جائیں گے, ان کے یاشیاں ختم ہو جائیں گی, اس لیے یہ نہیں کریں گے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں یا حکومت کر رہے ہوں. اور میں نے تو کہا تھا عمران خان صاحب 1 منٹ کے لیے اپوزیشن میں نہیں ہے, 2 صوبوں کے ہیلی کاپٹر وہ اڑا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کہاں اپوزیشن میں؟ وہ بھی حکمرانی میں, ان کا صدر پاکستان ان کا بیٹھا ہے. تو خیر یہ سارے کے سارے لوگ کسی بھی پارٹی سے ہوں, یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور سب سے بڑی آخری بات کرنے لگا ہوں, یہ قوم اپنی ذات کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جس روز اس قوم کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس روز یہ جوتے لے کے ایئرپورٹس پر ان کا استقبال کریں گے, ہار لے کے استقبال نہیں کریں گے کہ جناب آپ 25 لوگ واپس آ گئے, ہمارے پیسے اڑا کے, ہمارے کروڑوں روپے ضائع کر کے آپ واپس آ گئے. یہ عمرے پہ جاتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, اور یہ پاکستانی عوام کے پیسے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسی قوم کو, ایسے حکمرانوں کو. عشاء اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں آج کہنے کے لیے. جی ویورز, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شہرمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.